انسپیکٹر سے, کسی ایس ایچ او سے, کسی پولیس والے کو سائڈ پہ کر کے پوچھتا ہوں کہ اللہ کی قسم میں پی ٹی آئی کا ووٹر ہوں, یار مرنا تو ہے نا. سازش کر کے پارٹیوں کے خلاف نہیں ملا کرتی. گجر خان ڈی ایس پی کے دفتر کے باہر جو کھمبا ہے نا اس کو دے دیں. وی آر گوئنگ ٹو ووٹ فار عمران خان. ابھی بھی اللہ میں آپ کا کیسے شکر ادا کروں گا, ہمت دینا کہ میں ان کا یہ قرض جو ہے میں یہ چکا سکوں. اب آپ دیدہ ہو رہے ہیں, اصل وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں عمر شاہ سے طارق, آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایکٹی چینل. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے اس انٹرویو کو دیکھنے اور سننے کے لیے اپنا انتہائی قیمتی وقت نکالا. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس عزیز بھٹی مرحوم کے صاحبزادے بڑے بیٹے جناب راجہ طارق عزیز بھٹی ایڈوکیٹ صاحب. ان کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے NA-52 سے عمران خان صاحب کی ہدایت پر ٹکٹ جاری کر دیا گیا. NA-52 یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے سابق وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں, جہاں سے اسپیکر بھی رہ چکے ہیں, اور جہاں پر پاکستان کے تمام تر بڑے عہدوں سے گجر خان کی شخصیات براجمان رہی, اور یہ حلقہ پاکستان کی سیاست کا بڑا اہم اور اہمیت اختیار کر چکا ہے. سر سب سے پہلے بے حد شکریہ آپ کا. رائے صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. آج آپ NA-52 عمران خان صاحب کی ہدایت پر گلے میں یقیناً آپ نے عمران خان صاحب کا پرچم, اس چیز کی یہ گواہی دے ہے چیخ چیخ کر کے آپ عمران خان صاحب کے ساتھ ہونے والے تمام ظلم کو اور عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے اور ڈٹ کے کھڑے. کیا ریزن ہوئی؟ ٹکٹ آپ کے پاس ہے, مہم کرنا, الیکشن جلسے کرنا, ریلیاں نکالنا تمام پارٹیوں کا حق ہوتا ہے. آج آپ نے کوئی ریلی نکالی, پہلے تو مجھے یہ بتایا, کچھ خبریں یہ چل رہی تھی کہ راجہ طارق عزیز بھٹی تو گرفتار ہو چکے ہیں, آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, سارا معاملہ کیا ہوا ہے ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. دیکھیں طارق, سب سے پہلے تو میں آپ کا بڑا ممنون ہوں کہ آپ اس مشکل گھڑی میں ہمارا دکھ بانٹنے کے لیے میرے پاس تشریف لائے. انتہائی دکھ کے ساتھ آپ کے اس سوال کا جواب دوں گا. آج خان صاحب کی ہدایت کے مطابق ہمیں حکم تھا کہ پرامن ریلیز پورے پاکستان میں قانون کے مطابق نکالی جائے. تو جیسے الیکشن ہے, ہر پارٹی کا یہ حق ہے, اور بڑے اونچی آواز میں کہا جاتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دے دی گئی. تو میں نے اپنا کچھ پروگرام ایسے رکھا کہ مندرہ سے ہمارا سٹارٹ تھا, اور ہم نے چکوال روڈ پہ ہوتے ہوئے سید جانا تھا, وہاں سے ہم نے دولتالہ جانا تھا, ڈورا بدال میں ہمارا لنچ انہوں نے ارینج کیا ہوا تھا, بہت بڑا ادھر ایک پبلک میٹنگ تھی. اس کے بعد ہم نے گجر خان شہر جانا تھا, اور پھر ڈنر کا انتظام تمام جو شرکاء تھے آلموسٹ 3000 پرسنس کے لیے جمشید کیانی صاحب نے ارینج کیا تھا جبر میں. لیکن انفارچونیٹلی جب ہم مندرہ سے جو ہی اسٹارٹ ہوئے, اللہ کا شکر ہے اتنا جذبہ تھا لوگوں میں, اور وہاں ایس ایچ او مندرہ تشریف لے آئے اپنی فورس کے ساتھ. اچھا. اور انہوں نے ہماری ساؤنڈ والے گاڑیاں ارسٹ کر ان کو پکڑ لیا, ڈرائیورز کو پکڑ لیا, ان کے گاڑیوں کی چابیاں چھین لیں, لوگوں کی گاڑیوں کی چابیاں چھین لیں. دے وانٹیڈ ٹو اریسٹ می, لیکن وہ فورس ان کے پاس کم تھی, لوگ ہمارے بہت زیادہ تھے, جذبہ بہت تھا. میں نے مناسب سمجھا کہ جتنا جلدی ہو میں اس کو ریلی کو آگے موو کروں. میں نے ریلی چلا دی, پیچھے پیچھے ساتھ پولیس آتی رہی. ایس ایچ او نے مجھے کہا بھی کہ آپ اپنا کام کریں, میں اپنا کام کرنے لگا. I could make out کہ they are going to create some problem. انہوں نے پھر میرا خیال کال چلائی, اور گجر خان سے, پنڈی سے, جاتری سے کافی فورس, ایلیٹ فورس کے لوگ آ گئے. بائی دیٹ ٹائم انہوں نے جاتری ناکہ لگایا تھا, تو ہم نے پھر یہ کیا کہ بجائے جاتری سیدھا جانے کے دولتالہ موڑ سے ہم دولتالہ کو ٹرن کر گئے. ٹھیک ہے. ہیوج ریلی, اور اتنے جذبات نوجوانوں کے, بزرگوں کے, بھائیوں کے. لیکن وہاں پہنچے تو پولیس فورس کافی زیادہ تعداد میں آ گئی. انہوں نے مجھے اور منیر احمد جو ہمارے پروونشل اسمبلی کے PP9 کے کینڈیڈیٹ ہیں, ہمیں اریسٹ کرنے کی کوشش کی. ہمارے نوجوانوں کو مارا پیٹا,
ہماری گاڑیوں کے ٹائروں میں ایک ایک گاڑی کے 4 ٹائروں سے ہوا نکال دی. فلمی سین فل کریٹ کیا گیا اور سو مچ سو کہ کچھ گاڑیوں کے ٹائروں میں چھریاں ماری گئی. میری اپنی گاڑی وہ اس کو جادلی تھانے میں بند کر دیا گیا. ابھی سننے میں آیا جی ایک تھانے میں ڈزن بچوں کے اوپر, نوجوانوں کے اوپر پرچے دے دیے گئے اور انہیں اریسٹ کر لیا گیا. جرم کیا, اصل وجہ کیا ہے؟ جرم یہ ہے, کوئی آپ نے وائلیشن کی ہے, کیا ریزن کیا ہے؟ وائلیشن یہ کی ہے کہ یہ جو میرے گلے میں یہ جو نشان, یہ جو کلر ہے, اس کو جرم تصور کرتی ہے اسٹیٹ. دیٹ از دی اونلی تھنگ. میں نے جب کسی انسپیکٹر سے, کسی ایس ایچ او سے, کسی پولیس والے کو سائڈ پہ کر کے پوچھتا ہوں کہ بیٹے کیوں کر رہے ہو ایسے, تو وہ کہتا ہے انکل اللہ کی قسم میں پی ٹی آئی کا ووٹر ہوں, لیکن میں تنخواہ لینی ہے, میں مجبور ہوں. بیکاز پولیس ہمارے بھائی ہیں, پولیس والے ہمارے بچے ہیں, یہ اسی سوسائٹی کے ہیں, اور ان کا بھی, ان کے اندر بھی دے آر ہیومن بینگس, ان کے اندر بھی دل دھڑکتا ہے. تو وہ جب سائڈ پہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انکل میں پی ٹی آئی کا ووٹر ہوں اور اپنے علاقے میں انشاءاللہ یو آر وننگ دی پولنگ اسٹیشن, یہاں میری نوکری ہے, میں مجبور ہوں, کیا کریں. تو مجھے ترس آتا ہے اسٹیٹ پہ, مجھے ترس آتا ہے ارباب اختیار پہ, مجھے ترس آتا ہے ان لوگوں پہ کہ دوز who unfortunately they are called as prime minister and the chief ministers, کہ کل تاریخ ان کے بارے میں کیا لکھے گی. شاید ان کے نام لکھتے لکھتے تاریخ کی کالی سیاہی ختم ہو جائے. لیکن میں بڑا ریسپیکٹفلی اور بڑا ہمبلی محترم پرائم منسٹر سے اور چیف منسٹر سے کہتا ہوں کہ یہ کرسیاں آنی جانی چیزیں ہیں, لیکن میرے بھائی پاکستان اللہ نہ کرے اس کا کوئی نقصان ہو گیا تو وہ واپس نہیں آئے گا. شاید اس دنیا میں ہم آپ کو اس کا رسپانسبل نہ ٹھہرا سکیں, لیکن یار مرنا تو ہے نا. How long you are going to live? I am 64. کتنا میں نے جینا ہے. مسٹر پرائم منسٹر ہیو اے ہارٹ. عزتیں اس طرح کی پرائم منسٹر کی کرسی سے نہیں ملا کرتی. عزتیں سازش کر کے پارٹیوں کے خلاف نہیں ملا کرتی. عزت ملتی ہے جو دل سے ہوتی ہے. مسٹر پرائم منسٹر ہیو اے ہارٹ. لک ایٹ دیٹ قیدی 804 جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور لوگ اس کے لیے مر رہے ہیں. مائیں اور بہنیں 26 کروڑ عوام کی صبح و شام ہر نماز میں اس کی زندگی کے لیے دعائیں کر رہی ہیں. میں طارق میں لوگوں کو جا کے جدھر ملتا ہوں تو جذبہ نوجوانوں کا اتنا کہ مجھے لگتا ہے کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی. اتنے پیار سے لوگ مجھے ملتے ہیں, میرے ہاتھ چومتے ہیں. میں کوئی عمرہ تو نہیں کر کے آیا کہ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں. عمران خان کی محبت. The only thing is کہ it is the love for the Imran Khan. So I beg very respectfully to my honorable Chief Justice of the Pakistan. اللہ نے آپ کو ایک کرسی پہ جج صاحب بٹھایا ہے جو اللہ کے بعد انصاف کی سب سے بڑی کرسی ہے. مت بھولیے کہ you are answerable to the Allah. He is going to ask you and ask you in a very hard way. پوری قوم کی نظریں آپ کی طرف ہے. Have a heart. Take the suo moto of this situation. دنیا کے دل جلے ہوئے ہیں and you people are going to break the Pakistan. مت ظلم کرو پاکستان کے اوپر. مسٹر چیف جسٹس آف دا پاکستان, it is very respectfully I am asking you, requesting you. بھٹی صاحب آپ کے جذبات یقیناً اپنی پارٹی کے لیے, عوام کے لیے, اس ملک کے لیے اور اپنی پارٹی کے قائد عمران خان صاحب کے لیے. مجھے ایک چیز یہ بتائیے کہ آپ NA 52 سے الیکشن لڑ رہے ہیں
اور پارٹی نے آپ کے اوپر اعتماد کیا, پہلے ٹکٹ دیا گیا پھر واپس دیا گیا. یہ ٹکٹ کا معاملہ ایکچولی ہے کیا پارٹی کو فیصلہ کرنے میں ناکام رہی ہے؟ اور آپ کا ایک ویڈیو اسٹیٹمنٹ وائرل ہوا مارکیٹ کے اندر, سوشل میڈیا کے اوپر, اس کے اوپر بڑے تبصرے کی گئی کہ پارٹی نے پہلے کچھ پیسے لیے پھر ٹکٹ واپس کیا. یہ سارا سچویشن کیا ہے, ذرا کھل کے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. بیٹے, اس کا جو مجھے پارٹی سینئر لیڈرشپ نے بتایا ہے, کوئی پیسے نہیں لیے گئے, کوئی کچھ نہیں ہوا. صرف یہ ہے کہ پارٹی یہ واحد پارٹی ہے کہ جس کی ایک سیٹ کے لیے ڈزنز آف اپلیکیشنز تھیں اور درجنوں کے حساب سے سیریس کینڈیڈیٹس تھے. ایک چیز پلس جو ہمارا جتنا سینئر لیڈرشپ کا بورڈ ہے, سینئر ہیرارکی ہے, یا وہ جیلوں میں ہے تو یا جو ہے ان کی گردن پہ پسٹل رکھ کے ان سے پارٹیاں چینج کروا دی گئی. سو دیر از نو سیٹ اپ. نئے لوگ ہیں اور ہر کوئی پولیس سے چھپ رہا ہے, پولیس ہر کسی کے پیچھے ہے, وار لائک سچویشن ہے. اس میں جو پرابلم ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ٹکٹ میرا کبھی نہیں چینج کیا گیا, بلکہ اتنی زیادہ اپلیکیشنز تھیں کہ جو کلریکل مسٹیک ہوئی کہ ایک بچے نے کوئی ہمارے 45 ٹکٹس جو مختلف پرپوزلز تھی, وہ پرپوزل والی شیٹ جو ہے وہ کہیں غلطی سے رکھی گئی اور درمیان میں اس میں مسٹیک ہو گئی, تو جس کی وجہ سے یہ کنفیوژن ہوا. پارٹی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یس, جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ ملے ان کا حق ہے نا, ہر کسی کا حق ہے. ایوری ووٹر آف پاکستان ہیز دا رائٹ ٹو فائٹ دی الیکشن. تو ہم میرے بھائی ہیں فرد سیال صاحب, ہی از مائی بردر. وحید قاسم صاحب میرے بھائی ہیں چھوٹے, وہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں. ان کو ٹکٹ ملا تھا تو ویری فرسٹ ڈے میں نے ان کو فون کیا, مبارک دی. میں ان کے فنکشن میں گیا, میں نے کہا, اور آج بھی اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ 7 تاریخ کو بھی میرا ٹکٹ چینج ہو جائے, کسی گجر خان ڈی ایس پی کے دفتر کے باہر جو کھمبا ہے نا اس کو دے دیں. وی آر گوئنگ ٹو ووٹ فار عمران خان. ابھی بھی کچھ چانسز ہیں کہ بدل سکتا ہے؟ نو, ناٹ ایٹ آل, نتھنگ آف دیٹ سارٹ. وہ ایک کنفیوژن تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ اٹس اے کلیریکل مسٹیک اینڈ ٹیکنیکل مسٹیک کا میں جو ایویڈنس آپ کو دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے پیپرز تھے نیشنل اسمبلی کے لیے بھی اور پروونشل کے لیے بھی. جب مجھے ٹکٹ مل گیا, مجھے سمبل الاٹ ہو گیا, تو مجھے پارٹی نے کہا کہ آپ PP9 کے پیپر وڈرا کر لیں. آن دا انسٹرکشنز آف پارٹی میں نے PP9 کے پیپرز وڈرا کر لیے. تو تیسرے دن جو وہ شیٹ چڑھی اس میں مجھے PP9 کا ٹکٹ دے دیا. ہاں, وہ یہی ہوا. اور 5 دن PP9 کا ٹکٹ میرے نام پہ چلتا رہا. سو ایسا کوئی کنفیوژن نہیں تھا. یہ اٹ واز جسٹ اے ٹیکنیکل مسٹیک جس کی کریکشن ہو چکی ہے. بٹ صاحب, ایک اور بڑا آپ سے میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں. الیکشن کے لیے بڑا تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, تقریباً لگ بھگ 10 دن رہ گئے ہیں. کمپین کیسی چل رہی ہے آپ کی؟ عوام کی طرف سے رسپانس کیا ہے؟ چونکہ میرے خیال کے مطابق شاید یہ آپ کا پہلا الیکشن ہے MNA کی NA 52 کی نشست پر, تو اس الیکشن کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ یہ الیکشن آپ کے لیے آسان ہے, مشکل ہے, کیا اس کے اندر کیا چیز نوٹ کیا آپ نے؟ بیٹے, نو ڈاؤٹ کہ میرے اپنے نام پہ یہ میرا پہلا الیکشن ہے, لیکن میں چھوٹی سی آپ کو بات بتا دوں, میں نے ان الیکشنز میں PhD کنڈکٹ کرنے میں PhD کی ہوئی ہے. وہ آپ پوچھیں گے کیسے؟ اچھا, میرے والد محترم جسٹس راجہ عبدالعزیز بھٹی اس حلقے سے انہوں نے 8 نیشنل اسمبلی کے الیکشن لڑے. ان کے بعد ہم خاندان میں ہم بھائی, 1 نیشنل اسمبلی کا, 1 تحصیل ناظم کا, 2 ڈسٹرکٹ کونسل کے, 2 MPA کے, اور پچھلا الیکشن میرے سب سے چھوٹے بھائی نے انڈیپینڈنٹ لڑا, 25,000 ووٹ لی. جتنے الیکشنز, یہ جو 15 الیکشنز بنتے ہوئے ہیں, میں آئی بینگ دی ایلڈر سن, گھر میں بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے تمام الیکشنز میں نے کنڈکٹ کروائے ہیں. آئی واز ان چارج آف دی کمپین. ایک لاسٹ ڈیٹ کی ساری جو ڈاکٹرن ہے, لسٹیں, معاملات, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں جس گھر میں جاتا ہوں
وہاں لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب 77 میں اس صوفے پہ بیٹھے تھے، 1988 میں یہاں بیٹھے تھے۔ پھر لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ فلاں الیکشن میں آپ کا فلاں بھائی ادھر تھا، فلاں بھائی یہاں آیا تھا۔ سو ایک لنکیج ہے پبلک کے ساتھ، اور میں اللہ کا بڑا کرم ہے، ایک تو عمران خان کا پیار لوگوں کے دلوں میں، اور دوسرا راجہ عبدالعزیز بھٹی کی وہ تعلق، وہ دوستیاں، وہ معاملات، اور تیسرا کہ میں 25 سال فوج میں نے سروس کی ہے، 18 سال ہو گئے مجھے وکالت میں لوگوں کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہا، تو وہ جو ریلیشن شپ ہے اس کی وجہ سے مجھے یہ الیکشن ذرا بھر بھی مشکل نہیں نظر آ رہا، بلکہ یہ الیکشن اتنا آسان ہے کیونکہ میں کسی کے پاس پہنچ نہیں پا رہا۔ فون پہ لوگ کہتے ہیں پٹی صاحب اتھے فون پہ نا 2 لفظ آخی چھوڑو، اساں برادری بیٹھی ہوئی، اساں خان دے واسطے تانوں ووٹ دے دیتی ہے، ساری دعات شامل ہو جائے۔ تو میں آپ کو بتاؤں دس از آل وٹ آئی ایم ڈوئنگ۔ تو مجھے جیت یا ہار کی تاریخ اتنی ذرا پرواہ نہیں، کیونکہ جب 2 نفل پڑھتا ہوں میں اپنا الیکشن اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ مجھے آئی ہیو نو وریز۔ آپ بڑا انجوائے کریں گے۔ کل میں ایک جلسہ کر کے بیول سے آ رہا تھا تو میرے پاس سٹی گاڑی ہے، تو الیکشن کے دنوں میں ایک کزن چلاتا ہے، ویسے خود چلاتا ہوں، آئی کانٹ افورڈ دی ڈرائیور، تو ایک گاڑی سٹی اور میں نے کرائے پہ لی ہوئی ہے 15 دن کے لیے۔ دس از دی ٹوٹل کیولکیٹ جس کے ساتھ میں الیکشن لڑ رہا ہوں۔ تو ساتھ سے وہ محترم ایک پرویز اشرف صاحب کا موٹر کیڈ آیا، تو اس میں 18 لینڈ کروزر اور ویگوز تھیں، تو میں نے کہا یہ وہ فرق ہے کہ میری گاڑی اگلے بمپر سے لے کے پچھلے بمپر تک ایک تھیلا حلال کا ہے، میری پینشن کے پیسوں کی وہ گاڑی ہے، مجھے سکون سے نیند آتی ہے۔ اینڈ لک ایٹ دا لوٹڈ منی، وہ پیسہ جو گجر خان کے بچوں کا لوٹا گیا ہے رینٹل پار میں، جو کانٹریکٹس میں آئی ایم گوئنگ ٹو گیو دیم اے کال ان دی ہاؤس آف اللہ کے گھر میں انہیں 2 دن بعد بلوانے لگا ہوں، خود اپنے آپ کو پہلے پیش کروں گا، اور اس کے بعد میں ان سے وعدہ لوں گا کہ اگر انہوں نے وہاں اللہ کے گھر میں آ کے یہ کہہ دیا اللہ کی کتاب کو گواہ بناتے ہوئے کہ انہوں نے پیسہ نہیں لوٹا، تو میں پبلکلی ان سے معافی مانگوں گا اور انہیں کہوں گا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ میں آپ کے بارے میں یہ بات نہیں کروں گا۔ اچھا، تو میں ایک اور بڑا آپ سے عام سوال ہے، NA-52 ہے، آپ نے چلیں خود بخود بات کر لی، سابق وزیر اعظم پاکستان راجہ پرویز اشرف صاحب کی، جو کہ کرنٹ اسپیکر بھی ہیں نیشنل اسمبلی آف پاکستان کے، آپ کا مقابلے کے اندر آپ کے مقابلے میں وہ بھی ہیں۔ دوسرے نمبر پر پاکستان تحریک لبیک کی طرف سے چودھری ریاض صاحب ہیں۔ نمبر 3 پاکستان مسلم لیگ نون سے راجہ محمد جاوید اخلاص صاحب، اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں جناب راجہ طارق عزیز بھٹی صاحب۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا اصل مقابلہ ہے کس کے ساتھ، گجر خان میں؟ اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو عمران خان صاحب کا تو بیانیہ، وہ منشور، وہ تو سب سے الگ ہے۔ آپ کا اس گجر خان کے اندر سے عزم کیا ہے، کس پارٹی کے ساتھ ہے اور کس لیڈرشپ کے ساتھ؟ بیٹے یہ بڑا مشکل کوشچن۔ لوگ باقی پارٹیز جو ہے نا وہ 8 تاریخ ڈبے کھلنے سے ڈر رہی ہیں، اور ہمارا تقیہ ہی سارا 8 تاریخ ڈبے کھلنے پہ ہے کہ اللہ کا اتنا فضل ہے، اتنا کرم ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک سٹوری نریٹ کرتا ہوں تو یو ول انجوائے دس۔ کل مجھے ادھر گھر میں یہ مندرہ میں بیٹھے ہوئے ایک صاحب نے کہا کہ 2 بچے ایک ایریے سے، میں شہر کا نام نہیں لیتا، پھر وہ بھاگ پڑتے ہیں لوگ ادھر، کہ وہاں سے آئے ہیں تو آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو ہم لوگ ہوٹل میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، پھر ایمرجنسی میں کچھ لوگ ہمارے اریسٹ ہو گئے، پولیس اسٹیشن جانا پڑ گیا، 2 گھنٹے ان بچوں دونوں کو انتظار کرنا پڑا۔
تو میں نے اس کو ہوٹل والے کو کہا، میں نے کہا یار وہ کک چلا گیا ہے تو 2 کپ چائے جلدی سے ادھر اندر بھیج دینا، 2 مہمان آئے ہوئے ہیں۔ جب میں گھر میں داخل ہوا طارق تو آئی سو دیئر 75 نوجوان، سارے 18 سال 20 سال 22 سال۔ میں نے کہا یار خیر ہے یہ بچے کدھر؟ انہوں نے کہا سر اسی عمران خان دے شدائیاں تو آپ کا ہاتھ چومنے کے لیے آئے۔ 4 انہوں نے کیریاں کرائیں، کوئی 3 ان کی گاڑیاں پرائیویٹ، اس پہ چادریں کمبل کیے ہوئے۔ تو میں ان بچوں کو ملا، میں ان کے پاس بیٹھا، ان سے باتیں ہوئی تو آنیسٹ ٹو گاڈ میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ میں نے کہا اللہ میں آپ کا کیسے شکر ادا کروں گا، اور یہ لوگ جو اتنا پیار مجھ سے کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے ہمت دینا کہ میں ان کا یہ قرض جو ہے میں یہ چکا سکوں۔ اب آپ دیدہ ہو رہے ہیں، اصل وجہ کیا ہے؟ اتنی عشق، اتنا محبت عمران خان میں اصل کیا دیکھا، کیا ہے؟ بیٹے مجھے دیکھیں یہ بچے جو ہیں، یہ نوجوان جو ہیں، یہ مجھے پیار دے رہے ہیں، میرے ہاتھ چومتے ہیں، مجھے پیار دیتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یا اللہ مجھے اتنی ہمت دینا کہ میں ان کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچے اور میں ان کے معیار پہ اتر سکوں۔ یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، یہ بہت بڑی امانت ہے آپ کی۔ تو میں جدھر جاتا ہوں میں صرف زیادہ بات نہیں طارق، لیکن اتنی بات کہتا ہوں کہ مخالف سے مخالف جو ہوگا وہ یہ ضرور یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ فائنینشیل کرپشن اگر ایک دھیلے کی جب سے پی ٹی آئی جوائن کی ہے، پہلی جماعت ہے میری، فرسٹ ٹائم خود پالیٹکس میں آیا ہوں 2015 میں، 4 سال گورنمنٹ رہی ہے، اور جب جیتوں نہ جیتوں، الیکشن لڑوں نہ لڑوں، جب تک پی ٹی آئی میں ہوں، جب تک سیاست میں ہوں، ایک دھیلے کی کرپشن اگر میں، میری بیوی اور میرے بچے ایک نوالا کھا جائیں تو اللہ ہمیں قبر نصیب نہ کرے۔ with this motivation میں نے یہ بیڑا اٹھایا، اور مجھے اس کی ذات پہ پورا یقین ہے کہ جس طرح جذبات ہیں لوگوں کے، انشاءاللہ حیران کن فیصلہ ہوگا۔ کتنا دباؤ ہے آپ کے اوپر؟ کہا جا رہا ہو کہ NA-52 سے وڈرا کریں اداروں کی طرف سے، اور چونکہ یہ حلقہ بڑا میں نے کہا امپورٹنٹ ہے، یہاں سے وہ لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں جن کے اس وقت ان کے کنٹرول کے اندر پورا پاکستان ہے، کوئی دباؤ ہے آپ کے اوپر؟ کال آتی ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ یہ کر دیں گے، اریسٹ کر لیں گے، آپ کی فیملی کو ہراساں کریں گے، کوئی ایسا ابھی تک کوئی سچویشن کریٹ کی گئی ہو آپ کو دباؤ میں لانے کے لیے؟ بیٹے دباؤ تو صبح شام کی پریشر ہے نا، کہ وہ جلوس نکال رہے ہیں، وہ ریلی نکالتے ہیں، تو گاڑیاں، ابھی بھی میری گاڑی تھانے میں بند ہے، بچوں کو اریسٹ کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، ٹائر کاٹ رہے ہیں، جھنڈا نہیں لگانے دے رہے، وہ دفتر کھولتے ہیں، دفتر سیل کر جاتے ہیں۔ میرے جتنے میجر لوگ ہیں سارے کل کے گھروں میں ان کے پولیس گئی ہے، وہ ادھر ریلی میں اور ان کے گھروں میں ہماری مائیں بیٹیاں بہنیں ہیں، وہاں دروازے کھٹکا کے گئے، چوئی صاحب نے کہنا کہ باز آ جاؤ۔ جسٹ امیجن دی کریڈیبلٹی۔ وہ حماد قریشی صاحب ہیں، وہ ادھر ریلی میں تھے، ان کے گھر پولیس گئی ہوئی تھی۔ اب چودھری رئیس صاحب ہیں، ان کے گھر پولیس گئی تھی کہ انہوں نے پیغام دے دینا، جسٹ ٹو ہراسا پبلک کو، لوگوں کو، سپورٹرز کو۔ لیکن وہ میرے لیے آپ نے دباؤ کی بات کی، یہ بہت معمولی سی بات ہے۔ میں نے 25 سال بارڈر پہ جہاں لائیو بلٹس آ رہی ہوتی تھی نا، تو جہاں یہ ہوتا تھا کہ انڈین کمانڈوز انفلٹریٹ کر رہے ہیں، تو لاشیں ہاتھ سے اٹھاتے تھے، 10-20 دن ڈیڈ باڈیز کے ساتھ سویا ہوں سیاچن میں۔ سو دیز آر ویری مائنر تھنگس فار می۔ لیکن میں خان کی محبت کی آپ نے بات کی، میں نے آگے ایک ویلاگ میں یہ بتایا تھا، دباؤ تو دور کی بات ہے، یہ ایڈمنسٹریشن میرا گلا کاٹ دینا تو تب بھی طارق عزیز بھٹی اوور مائی ڈیڈ باڈی کہ اس میں کوئی چینج آئے، کسی صورت ناٹ ایٹ آل، نہیں ہو سکتا، کوئی وڈرا نہیں کرنا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وڈرا کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ
and they should not think on these lines. We'll fight and we'll give them such a fight کہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ. منشور کیا ہے؟ آخری سوال ہے میرا آپ سے، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ عزم کیا ہے؟ کیا سوچ لے کر نکلیں کہ گجر خان کی عوام بہت سے مسائل سے آج بھی دو چار ہے. گجر خان کو پٹھوہار یونیورسٹی، خیر کوئی بھی یونیورسٹی نہیں دی گئی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے اسکول بنائے، شاید وہ اسکول پرائیویٹ اسکول ہیں. میرے نزدیک کوئی گورنمنٹ کا اسکول ابھی تک میں نے ایسا نہیں دیکھا. وہی ہیں جو انگریزوں کے دور سے چلتے آ رہی. گجر خان کو آج تک وہ تمام تر سہولیات نہیں دی گئی جو شاید گجر خان کہ تمام تر لوگ اتنے بڑے عہدوں پر پہنچنے کے باوجود عوام جو ڈیزرو کرتی تھی وہ نہیں ملا. منشور کیا ہے آپ کا، اور آخر پر کیا پیغام دیں گے ہمارے ناظرین کو اور NA52 کے عوام کو؟ بیٹے 2 3 4 سوچیں ہیں، اللہ نے موقع دیا. یہ میں آپ کو بتاؤں، میں what I see، میری جو پرسیپشن ہے یا جو میں دیکھ رہا ہوں، میں فیبرری مارچ اپریل مئی میں پاکستان کی روڈوں پہ مجھے گاڑیاں نظر نہیں آ رہی، مجھے آگ نظر آ رہی ہے. اینڈ رسپانسبلٹی ول بی آف دس گورنمنٹ اور وہ لوگ جو اس کے ذمہ دار ہیں. لیکن یہ چیزیں، یہ 26 کروڑ 27 کروڑ دے آر ہیومن بینگس، چونٹیاں نہیں ہیں. سو وٹ آئی فور سی کہ یہ الیکشن 2025 مارچ میں دوبارہ ہوگا. 2025 مارچ میں دوبارہ الیکشن ہوگا، یعنی کہ 1 سال کے لگ بھگ نہیں چلے گا. یہ جو کچھ کر رہے ہیں، مجھے آگ نظر آ رہی ہے روڈوں پہ، مجھے تباہی نظر آ رہی ہے. اللہ میرے پاکستان کو بچائے. اور 2025 مارچ کا جو دوبارہ لگے، ایک پرسپشن ہے، آئی مے بی رانگ، تو اس میں عمران خان ول کم not with the 2/3 majority, with a super majority جو کہ دنیا کا ریکارڈ ہوگا. دنیا کا ریکارڈ ہوگا، کوئی پارٹی اس کو سسٹین نہیں کر سکے گی. اس میں سوچتا ہوں کہ اللہ نے مجھے موقع دیا. نمبر 1 فنن انشاءاللہ کلین کپڑوں کے ساتھ، جیسے خود کہا ہے کہ ایک دھیلا نہیں کھاؤں گا، شاید کسی کی شادی یا ماتم پہ نہ پہنچ سکوں. تحصیل گجر خان میں کوئی ریونیو والا، کوئی پولیس والا پیسے نہیں لے گا. جو لے گا I will ensure it کہ he will not stay in my subdivision if I make the M&A. 1 یہ ہے جو پبلک کی ریکوائرمنٹ ہے، شارٹ ٹرم ریکوائرمنٹس. نیشنل اسمبلی کا ممبر سوچ بڑی وسیع ہونی چاہیے. I have certain things، کچھ میرے دماغ میں چیزیں ایسی ہیں. خان صاحب اللہ کرے 2/3+ کے ساتھ آئے تو کچھ چیزیں میرے ذہن میں ایسی ہیں کہ 120 days، مارک مائی ورڈس، 120 days میں ہم یہ سارا قرضہ اتار سکتے ہیں. اور جتنا قرضہ ہے اتنے ریزرو ڈالرز ہمارے پاس آ سکتے ہیں. لوگ آپ کہیں گے بڑی یہ کوئی پاگلوں والی بات کرنے والی. یس، 120 days میں یہ سارا قرضہ اتار کے اتنا اماؤنٹ ہمارے پاس ریزرو آ سکتا ہے. یہ IMF کی وہ بیڑیاں ہیں جس سے ہم نے جان چھڑانی ہے. دیٹ از مائی ویژن. اور اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف ایک کام کر دیا جائے کہ پرائم منسٹر سے لے کے سیکشن آفیسر تک، یہ جو ہم ملات میں رہتے ہیں نا، بالکل صرف ایک بلڈنگ بنے جس میں ایک کنال کی، جس میں 25 سٹوری فلیٹس ہوں. اسی میں بیوروکریسی، اسی میں DC، اسی میں SP، اسی میں جنرل، اسی میں کور کمانڈر، اس میں لیفٹنٹ کرنل، اس میں بریگیڈیئر، تمام لوگ اس ایک کنال کا فلیٹ، 4 کمرے، بڑے زبردست اکوموڈیشن ہے. اس سے اوپر it should not be allowed. خان صاحب آئے، I will suggest him انشاءاللہ. انہوں نے میری سنی تو we'll make the ways. ایک تو IMF سے جان چھڑانا میرا مشن ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ سسٹم ڈیوائز کیا جائے ہر سب ڈویژن لیول پہ کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کسی نے رشوت لی ہے، پولیس والے نے، اینٹی کرپشن
डिपार्टमेंट शुड बी अबॉलिश्ड इमीडिएटली, बिकॉज सबसे बड़े करप्ट वो है, क्योंकि वास्ता पड़ता है ना, एंटी करप्शन इज अ टोटल फुल ऑफ करप्शन. सो अ बॉडी, मेरे जहन में ऐसे आइडियाज है कि एक बॉडी बन सकती है सब डिवीजन लेवल पे कि जिसकी इतनी पार्ट्स हों कि एक, यार देखो ना, एक पटवारी है, एक SHO है, एक गवर्नमेंट मुलाजम है, वो पैसे लेता है, पकड़ा जाता है. हमारा इधर एक पटवारी पकड़ा गया था, जेल चला गया, एक दफा गया, दूसरी दफा गया, तीसरी दफा गया. अभी मैं उस दिन पता किया वो किधर है, पता चला जी सबसे बेहतरीन हल्का उसको दे दिया गया. व्हाट इज दिस नॉनसेंस? दैट बॉडी शुड हैव द पावर कि विदिन 3 days उसका फैसला हो, एंड ही शुड बी सेंट होम विदाउट बेनिफिट्स और विदाउट द पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, रिटायरमेंट पे 0. और उसी बॉडी को अगर कंफर्म हो जाए कि इसने रिश्वत ली है तो उसके पास पार होनी चाहिए कम से कम 10 साल उसको पनिशमेंट दे. एक पटवारी ਨੂੰ SHO ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10 साल पनिशमेंट दे देती, जुर्रत नहीं होगी किसी की कि आइंदा ऐसे आंख उठा के रिश्वत की तरफ देखे. और सेकेंडली, यस, यू मस्ट गिव. अब मैंने पुलिस रिफॉर्म्स का पेपर लिखा था जनरल मुशर्रफ के टाइम पे, वंस आई वाज इन द सर्विस. इनको इनकी पेज 3 times बढ़नी चाहिए, इनको घर मिलना चाहिए, इनके बच्चों को स्कूलिंग के लिए फैसिलिटीज होनी चाहिए, इनके खाने का अरेंजमेंट. मैं वंस आई वाज कमांडिंग द यूनिट, तो ये नहीं हो सकता था कि मेरे मुंह में नवाला चला जाए ड्यूरिंग एक्सरसाइज जब तक मेरे सबसे जूनियर रिक्रूट को खाना नहीं मिल जाता था. इधर नोबडी इज बॉदर्ड, पुलिस वाला बेचारा ख्वार हो रहा है. सो देयर इज अ नीड टू रिफॉर्म द थिंग्स. स्क्रैच से चीज़ें चेंज करने वाली हैं, सोचे हैं. उसके अलावा गुजर खान के लिए ये तो हुई नेशनल लेवल पे, मुल्की लेवल पे. गुजर खान में फुकदान है हेल्थ फैसिलिटीज़ का, फुकदान है एजुकेशन फैसिलिटीज़ का. राइट. अल्लाह ने मुझे मौका, ये 2 सीरियस इशूज़, और इस इंशाअल्लाह उसके लिए आई हैव प्लान्स कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हॉस्पिटल गवर्नमेंट एंड सिविल पॉपुलेशन कोलैबोरेशन से PP8 में बनना चाहिए और एक PP9 में बनना चाहिए. मुझे बड़ी तकलीफ हुई है जब आई वेंट टू कोटला, तो वहाँ एक बच्चे को फातिहा पे गया तो उन्होंने कहा अंकल हमने बहुत बड़ी गलती की, हम अपनी माता को दिखाने के लिए इंग्लैंड से लेके आए, यहाँ उनको हार्ट अटैक हुआ. गुजर खान पहुँचे तो उन्होंने कहा ये पकड़े चिपटी हम अपनी माँ को पाकिस्तान दिखाने लाए थे, हमने अपनी माँ से ये हमारे बच्चियाँ बेटियों को बैक एजुकेशन के लिए भेजा, बेटियों वाला. और सबसे बड़ी बात अफोर्डेबिलिटी, गरीब लोग हैं अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो तालीम से महरूम हो सकते हैं. हायर यूनिवर्सिटीज एजुकेट, फर्स्ट प्रायोरिटी इज हेल्थ एंड देन एजुकेशन. सर बेहद शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त दिया. नाज़रीन, ये थे हमारे साथ NA52 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर जनाब राजा तारिक अजीज भट्टी साहब. इनका जो आज का जो इंटरव्यू था ये बड़ा अहमियत के हामिल था. आज एक तो इन्होंने रैली जब निकाली तो पुलिस ने उस रैली के ऊपर अपना जो एक जो पुरानी लीड जो है वो बरकरार रखते हुए दावा बोला और इनकी गाड़ियों को जो है वो थानों के अंदर बंद किया. इनके लोगों को स्पेशली तौर पर जो तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे और इमरान खान साहब के और इनके जो वोटर सपोर्टर थे उन्हें भी गिरफ्तार किया. इन्होंने कहा कि प्रेशर जरूर है लेकिन इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब के साथ हूं. अगर आखिरी लम्हे तक भी अगर खान साहब ने किसी और को टिकट दे दिया तो मैं तब भी उसके साथ हूं और मैं किसी वक्त इमरान खान साहब का साथ छोड़ने वाला नहीं. और इंशाअल्लाह ताला उन्होंने कहा कि 8 फरवरी का जो दिन होगा
وہ ایک بار پھر تاریخ بدل کے رکھ دے گا اور 8 فروری کو جب ڈبے کھلیں گے تو مخالفین جو سیاسی مخالفین ہیں انہیں اس دن سے خوف ہے اور انہیں اس گھڑی سے خوف ہے کہ کہیں وہ ڈبے ان کی تباہی کے جو ہے وہ شادیانے بجا کر نہ رکھ دیں. اور یہ بڑے پرعزم ہیں, انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو گجر خان کے اندر میری یہ سوچ ہے کہ انٹرنیشنل سطح کا ہاسپٹل بنایا جائے اور یہاں پر تعلیم اور ایجوکیشن کے حوالے سے ڈیولپمنٹ کی جا سکے تاکہ گجر خان کے عوام جو ڈیزرو کرتی ہے کہ انہیں یہ سہولیات دی جائیں ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور ملیں گی. آپ کیا رائے دیتے ہیں ان کی اس انٹرویو کے اوپر ضرور بتائیے گا, کمنٹ سیکشن میں اخلاص کا اظہار کیجیے گا اور آپ NA52 سے کس امیدوار کو ووٹ دے رہے ہیں ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. ہم اس کا اجازت اللہ.